بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت الناو کا 36واں سبق ہے۔ اس سبق میں آپ فعل تعجب اور افعال مدح و ذم پڑھیں گے۔ پہلے آپ اس سبق کی عبارت دیکھ لیں۔ فعل التعجبی ما وضع لانشاء التعجبی وله صیغتان ما افعله نحو ما احسن زیدا ای شیء احسن زیدا وفی احسن ضمیر هو فاعله وأفعل به نحو أحسن بزيد ولا يبنيان إلا مما يبنى منه أفعل التفضيل ويتوصل في الممتنع بمثل ما أشد استخراجا في الأول وأشدد باستخراجه في الثاني كما عرفت في اسم التفضيل ولا يجوز التصرف فيهما بتقديم ولا تأخير ولا فصل والمازني أجاز الفصل بالظرف نحو ما أحسن اليوم زيدا فعل المدح والذم ما وضع لإنشاء مدح أو ذم أما المدح فله فعلان نعم وفاعله اسم معرف باللام نحو نعم الرجل زيد أو مضاف إلى المعرف باللام نحو نعم غلام الرجل زيد وقد يكون فاعله مضمرا ويجب تمييزه بنكرة منصوبة نحو نعم رجلا زيد أو بما نحو قوله تعالى فنعم ما هي أي نعم شيئا هي وزيد يسمى المخصوص بالمدح وحبذا نحو حبذا زيد فحب فعل المدح وفاعله ذا والمخصوص بالمدح زيد ويجوز أن يقع قبل مخصوص حبذا أو بعده تمييز نحو حبذا رجلا زيد وحبذا زيد رجلا أو حال نحو حبذا راكبا زيد وحبذا زيد راكبا وأما الذم فله فعلان أيضا بئس نحو بئس الرجل زيد وبئس غلام الرجل زيد وبئس رجلا زيد وساء نحو ساء الرجل زيد وساء غلام الرجل زيد وساء رجلا زيد وساء مثل بئس في سائر الأقسام۔ یہ افعال عاملہ کی بحث چل رہی ہے، تو اس میں فعل کی جو مختلف اقسام ہیں اس میں ایک فعل تعجب بھی ہے۔ تو فعل تعجب کیسے کہتے ہیں؟ ما وضع لانشاء التعجبی، جو تعجب کو پیدا کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی کسی چیز کے اوپر یا کسی کام کے اوپر حیرانگی کا اظہار کرنا، تعجب کا اظہار کرنا، اس کے لیے جو فعل استعمال ہوتا ہے اس کو فعل تعجب کہا جاتا ہے۔ تو فعل تعجب کے دو صیغے ہیں، دو صیغے اس میں استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے ما افعلہ اور دوسرا ہے افعل بہ۔ تو ما افعلہ یہ ایک صیغہ ہے، اس میں افعلہ کی جگہ پر اس کے وزن پر کوئی اور مصدر بھی آ سکتا ہے، کسی اور مصدر کا فعل بھی آ سکتا ہے۔ وہ ضمیر ہے، اس کی جگہ پر کوئی اسم بھی آ سکتا ہے، اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے۔ اس کی مثال دی ہے ما احسن زیدن، تو یہ افعال کی جگہ پر احسن فعل آیا ہے، یہ اسی وزن پر ہے۔ وہ ضمیر کی جگہ پر زید اس میں ظاہر آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کتنا ہی اچھا ہے۔ تو اس میں جو ما ہوتا ہے یہ ما بمعنی ایو شیئن ہے، تو تقدیری عبارت اس طرح ہوگی ایو شیئن احسن زیدن، کہ کس چیز نے زید کو اچھا کیا ہے، حسین کیا ہے۔ تو یہ لفظی ترجمہ ہوتا ہے، بمحاورہ ترجمہ فعل تعجب کا اس طرح ہی ہوگا کہ زید کتنا ہی حسین ہے، زید کتنا ہی اچھا ہے، تو یہ اس کے اوپر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں ما ایو شیئن کے معنی میں ہے، اور احسنہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جو کہ احسنہ کا فاعل ہے، اور جو زیدن ہے آگے وہ مفعول بھی ہی ہے۔ تو احسنہ فعل تعجب ہے، یہ عمل کر رہا ہے، اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے، اور زیدن کے اندر یہ عمل کر رہا ہے، اس کو مفعول ہونے کی وجہ سے نصب دے رہا ہے۔ تو یہ ما افعلہ فعل تعجب کا پہلا صیغہ ہے۔ فعل تعجب کا دوسرا صیغہ ہے افعل بہ، تو یہ اس وزن پر جو فعل استعمال ہوگا با حرف جر اور اس کے بعد ضمیر ہوگی یا کوئی اسم ہوگا، تو یہ فعل تعجب کا صیغہ ہوگا۔ جیسے مثال دی ہے احسن بزیدن، یہ افعل کے وزن پر احسن ہے اور با حرف جر ہے اور آگے ضمیر کی جگہ پر اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے۔ احسن بزیدن، اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ زید کتنا ہی اچھا ہے، تعجب کا اظہار ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ ولا یبنیان الا مما یبنى منه افعال التفضیل، یہ فعل تعجب کے صیغے یہ صرف انہی ابواب سے بنتے ہیں، انہی صیغوں سے بنتے ہیں جن سے اسم تفضیل بنتا ہے۔ تو اسم تفضیل کی بحث میں یہ بات گزری ہے کہ صرف ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں ان سے اسم تفضیل بنتا ہے، باقیوں سے نہیں بنتا۔
اور ثلاثی مجرد کے اندر بھی اگر کوئی ایسا مصدر ہے جس میں لون کا یعنی رنگ کا معنی پایا جاتا ہے یا عیب کا کوئی معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے تو اس سے بھی اس میں تفضیل نہیں بنتا۔ تو فعل تعجب کے اندر بھی یہی تفصیل ہوگی کہ فعل تعجب صرف ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں ان سے بنتا ہے، اور ان کے اندر بھی جو لون اور عیب والے معنی والے جو مصادر ہیں، جو افعال ہیں، ان کے اندر سے فعل تعجب نہیں بنے گا۔ اس کے علاوہ جو باقی مصادر ہیں، جو باقی افعال ہیں ثلاثی مجرد کے ابواب میں، ان سے یہ فعل تعجب بنے گا۔ تو پھر جن ابواب کے اندر یہ فعل تعجب نہیں آ سکتا تو اس کے اندر اگر تعجب کا اظہار کریں تو کیسے کریں گے؟ تو اس کا طریقہ اس میں تفضیل میں بتایا تھا کہ جو صیغے یا جو ابواب ایسے ہیں کہ ممتنع، ان کے اندر آپ فعل تعجب کو نہیں لا سکتے، فعل تعجب کا لانا ممتنع ہے، ان کے اندر آپ اس طرح صیغہ بنائیں گے، ما اشد استخراجن، جیسا کہ اس میں تفضیل میں طریقہ بتایا تھا کہ آپ شدت، قوت، ضعف اور اس طرح کے کثرت والے جو افعال ہیں اس سے آپ اس میں تفضیل کے وزن پر صیغہ لائیں گے، اور اس کے بعد جس باب کا مصدر، باب افتعال، باب استفعال وغیرہ، جس باب سے آپ تفصیل لانا چاہتے ہیں اس کا مصدر آپ لے کر آ جائیں گے، تمییز کے طور پر منصوب ہوگا۔ تو فعل تعجب کے اندر بھی اسی طرح ہم کریں گے کہ شدت یا ضعف یا قوت یا کثرت وغیرہ سے ہم یہ احسنہ کے وزن پر لے کر آ جائیں گے پہلے صیغے کے مطابق۔ تو ما اشدہ یا ما اکثرہ یا ما اقوا اس طرح کا لفظ بنائیں گے، اور اس کے بعد جو جس باب سے ہم فعل تعجب لانا چاہتے ہیں اس کا مصدر ہم ذکر کریں گے، اور وہ مصدر یہ منصوب ہوگا۔ تو ہم باب استفعال سے اگر لانا چاہتے ہیں تو ما اشد استخراجن اس طرح ہم فعل تعجب لائیں گے۔ تو یہ پہلے صیغے میں ہے، اور دوسرا جو صیغہ ہے افعل بھی، اس کے اندر اگر ہم لائیں گے تو اشدد یعنی شدت یا ضعف یا قوت وغیرہ سے ہم افعل کے وزن پر صیغہ لائیں گے، اور با کے بعد جو اس باب کا مصدر ہے اس کو ذکر کریں گے اور ضمیر کی طرف مضاف کریں گے، اشدد باستخراجہ۔ تو یہ اس میں تفصیل کے اندر یہ بات گزر گئی تھی کہ جن کے اندر لون اور عیب کا معنی پائے جائے یا جو ثلاثی مجرد کے علاوہ باقی ابواب ہیں ان سے آپ کیسے اس میں تفصیل بناتے ہیں، تو فعل تعجب کے بنانے کا بھی وہی طریقہ ہوگا۔ آگے کہتے ہیں کہ ولا یجوز التصرف فیہ ما، یہ جو دونوں صیغے ہیں ما افعلہ اور افعل بھی، ان دونوں فعل تعجب کے صیغوں کے اندر تصرف کرنا جائز نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تقدیم اور تاخیر کرنا یا فصل لے کر آنا یہ جائز نہیں ہے، یعنی اس میں جو زیدن مفعول ہے اس کو آپ احسنہ سے پہلے لے کر آ جائیں، یا پھر یہ کہ احسنہ کو زیدن کے بعد میں لے کر آ جائیں، اس طرح تقدیم اور تاخیر نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح احسنہ اور زیدن کے درمیان میں کوئی فصل لے کر آ جائیں، کوئی اور فاصلہ ہو، کوئی اور لفظ ہو، تو یہ کوئی تصرف اس میں نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن مازنی ایک نحو کے امام ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ظرف کے ساتھ فصل لایا جائے، یعنی جو افعالہ فعل ہے اور اس کے بعد جو اس کا مفعول ہے ان کے درمیان اگر ظرف آ جائے تو اس کی گنجائش ہے، یہ آ سکتا ہے، کیونکہ ظرف کے اندر وسعت ہوتی ہے تو اس میں فصل لانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ما احسن الیوم زیدن، احسنہ اور زیدن کے درمیان الیوم ظرف کا فصل آ گیا ہے تو اس طرح کہنا درست ہے، لیکن جو جمہور نحوی ہیں ان کے نزدیک فصل لانا یا تقدیم و تاخیر کرنا فعل تعجب کے دونوں صیغوں میں یہ درست نہیں ہے۔ افعال عاملہ کی آخری قسم بیان کر رہے ہیں کہ فعل مدح و ضم کسے کہتے ہیں؟ ما وضع لانشاء مدح او ضم، کہ وہ فعل جو تعریف کو پیدا کرنے کے لیے یا ضم کو پیدا کرنے کے لیے، مذمت کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو کسی کی تعریف کی جائے کہ یہ بہت اچھا ہے یا کسی کی مذمت کی جائے، اس کے لیے یہ صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ اما المدح، مدح کے لیے کون سے صیغے استعمال ہوتے ہیں؟ فلہ فعلان، اس کے لیے دو فعل ہیں جو مدح کے لیے، تعریف کے لیے استعمال ہوتے ہیں، نعمہ اور حبذا۔ نعمہ کی پہلے تفصیل بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ بہت اچھا ہے، یعنی یہ تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا عمل کس طرح ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کا جو فاعل ہوگا وہ ایسا اسم ہوگا جو معرف باللام ہو، یعنی الف لام کے ساتھ ایک اسم ہوگا جو اس نعمہ کا فاعل بنے گا، جیسے نعم الرجل زیدن، تو نعمہ یہ فعل مدح ہے، الرجل اسم معرف باللام نعمہ کا فاعل ہے کہ یہ شخص بہت اچھا ہے، اور جو آگے والا لفظ ہے زیدن یہ مخصوص بالمدح کہلاتا ہے،
یعنی اس کے ساتھ یہ تعریف خاص کی جا رہی ہے۔ او مضاف الی المعرف باللام، یا نعمہ کا فاعل خود معرف باللام ہوگا، یا اگر خود معرف باللام نہیں ہے تو معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا، یعنی نعمہ کا فاعل مضاف ہے اور اس کا جو مضاف الیہ ہے وہ معرف باللام ہوگا۔ جیسے نعم غلام الرجل زید، اس میں غلام نعمہ کا فاعل ہے اور وہ الرجل معرف باللام کی طرف مضاف ہے، تو غلام الرجلی مضاف مضاف الیہ سے مل کر نعمہ کا فاعل ہے اور زید مخصوص بالمدح ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ قد یکون فاعلہ مضمرا، جو نعمہ کا فاعل ہے وہ ضمیر ہوتی ہے، اس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے۔ وَيَجِبُ تَمْيِيزُهُ بِنَكِرَةٍ مَنْصُوبَةٍ، تو جب اس کی ضمیر اس کا فاعل ہو، اس کے اندر جو پوشیدہ ہے، اس وقت اس ضمیر کی تمیز لانا نکرہ منصوبہ کے ساتھ یہ واجب ہے، ضروری ہے۔ یعنی نعمہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ فاعل ہے، وہ ممیز ہے، وہ اس کے اندر ابہام پایا جاتا ہے، تو اس کی تمیز لانا اس ابہام کو دور کرنے کے لیے، اور تمیز بھی ہوگی جو نکرہ اسم ہوگا اور منصوب ہوگا، تو وہ اسم نکرہ منصوبہ کے ساتھ تمیز لانا یہ واجب ہوگا۔ جیسے نعمہ رجلاً زیدن، تو نعمہ کے اندر ہوا ضمیر ہے جو ممیز ہے، نعمہ کا فاعل بن رہی ہے، تو ہوا ضمیر کی آگے رجلاً نکرہ منصوبہ کے ساتھ تمیز لائی گئی ہے، تو یہ ممیز اور تمیز سے مل کر نعمہ کا فاعل بنے گا اور زید مخصوص بالمدح ہوگا۔ او بما، یہ تمیز کے ساتھ ہے کہ جب فاعل ضمیر ہو تو اس کی جو تمیز آئے گی یا تو نکرہ منصوبہ کے ساتھ لائی جائے گی یا پھر اس کی تمیز ما کے ساتھ لائی جائے گی۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا قول ہے فَنِعِمْ مَا ہِیَ، تو نعمہ یہ فعل مدح ہے اور اس کے اندر جو ضمیر ہے وہ ممیز ہے، وہ اس کا فاعل بن رہی ہے، تو ما کے ساتھ اس کی تمیز لائی گئی ہے، تو ممیز اور تمیز سے مل کر یہ نعمہ کا فاعل بنے گا، ہیہ مخصوص بالمدح ہے۔ تو یہ اصل میں اس طرح ہوگا نعمہ شیئن ہیہ، ما یہ شیئن بدلالت کر رہا ہے، تو نعمہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ ممیز ہے اور ما بمعنی شیئن اس کی تمیز ہے۔ وزید یسمى المخصوص بالمدح، جو جتنی بھی مثالیں بیان کی ہیں ان میں نعمہ ہوتا ہے، اس کے بعد اس کا فاعل ہوتا ہے، اور آخر میں زید جو آ رہا ہے ایک اور اسم، وہ مخصوص بالمدح کہلاتا ہے، یعنی اس شخص کی مدح بیان کی جا رہی ہے، اس شخص کے ساتھ تعریف کو خاص کیا جا رہا ہے۔ دوسرا فعل ہے مدح کے لیے، تعریف کے لیے حبذا، جیسے حبذا زید، کہ زید بہت اچھا ہے، اس کی تعریف کی جا رہی ہے، تو اس میں حبہ فعل مدح ہے، ان تعریف والا جو فعل ہے وہ اصل میں حبہ ہے، اور جو زا ہے وہ اس کا فاعل ہے، اور اس کے بعد جو زید ہے وہ مخصوص بالمدح ہے۔ آگے کہتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يَقَعَ قَبْلَ مخصوص حبذا أَوْ بَعْدَهُ تَمْيِيزٌ، حبذا کا جو مخصوص ہے، یعنی اس کے بعد جو آگے مخصوص بالمدح آئے گا، جیسے اوپر زید آیا ہے، اس زید سے پہلے یا اس زید کے بعد تمیز لانا بھی جائز ہے، ابہام کو دور کرنے کے لیے، وضاحت کے لیے۔ جیسے حبذا رجلاً زید وحبذا زید رجلاً، تو یہ پہلی مثال میں زید سے پہلے مخصوص بالمدح سے پہلے رجلاً تمیز لائی گئی ہے، اور دوسری مثال میں زید کے بعد رجلاً تمیز لائی گئی ہے، یعنی زید بہت اچھا ہے مرد ہونے کے اعتبار سے، تو یہ اس کی مزید وضاحت کے لیے ہے۔ او حال، یا پھر یہ کہ مخصوص بالمدح سے پہلے یا بعد میں حال کا لانا بھی جائز ہے، جیسے حبذا راکباً زید حبذا زید راکباً، راکباً یہ حال ہے، ایک مثال میں زید سے پہلے ہے اور ایک میں زید کے بعد ہے، یعنی زید بہت اچھا ہے اس حال میں کہ وہ سوار ہو، تو سوار ہونے کی حالت میں زید کی تعریف کی جا رہی ہے، تو اس طرح حال لانا بھی جائز ہے۔ اور جو افعال ذم میں جو مذمت بیان کرنے کے لیے، کسی کی برائی بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ بھی دو فعل ہیں، ایک بئس ہے اور دوسرا ساء۔ تو بئس کی مثال دی ہے بئس الرجل زید بئس غلام الرجل زید بئس رجلا زید، جس طرح نعمہ کا استعمال بتایا تھا کہ اس کا فاعل معرف باللام ہوگا یا معرف باللام کی طرف مضاف ہوگا یا فاعل ضمیر ہوگی اور اس کی آگے نکرہ منصوبہ کے ساتھ تمیز لائی جائے گی، اس کے اندر بھی وہی تفصیل ہے۔ بئس الرجل زید، بئس کا فاعل معرف باللام ہے اور زید مخصوص بالضم ہے، یعنی اس کے ساتھ مذمت خاص کی جا رہی ہے، اس کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ بئس غلام الرجل زید، اس میں غلام بئس کا فاعل ہے اور وہ معرف باللام کی طرف مضاف ہے، اور زید یہ مخصوص بالضم ہے۔ بئس رجلا زید، اس میں بئس کا فاعل ضمیر ہے جو اس کے اندر پوشیدہ ہے،
اور رجلاً اس ضمیر کی تمیز لائی گئی ہے نکرہ منصوبہ کے ساتھ، اور زید مخصوص بالضم میں۔ ضم کے لیے ایک بئس استعمال ہوتا ہے اور دوسرا ساء، تو ساء کا استعمال یہ بھی بئس کی طرح ہی ہے۔ ساء الرجل زید، رجل یہ ساء کا فاعل ہے، معرف باللام ہے، زید مخصوص بالضم ہے۔ ساء غلام الرجل زید، یہ فاعل معرف باللام کی طرف مضاف ہے۔ ساء رجلا زید، یہ فاعل ضمیر ہے اور اس کی تمیز نکرہ منصوبہ کے ساتھ لائی گئی ہے۔ تو کہتے ہیں ساء مثل بئس فی سائر الاقسام، ساء کا بھی استعمال بئس کی طرح ہی ہے تمام اقسام میں، تمام معاملات میں۔